چاچی اور ان کے بچے ہم سے زیادتی بھی کر جاتے۔ والدہ برداشت کرتے کہ ایک گھر میں رہنا تھا، اور برداشت کرنا تو مشترکہ فیملی سسٹم کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ سب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اکٹھے رہنا بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ زمینداری مشترکہ اور آبائی گھر بھی ایک تھا۔ کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتا؟ ہم سب ہی صبر سے کام لے رہے تھے، اور اس صبر و تحمل کا فائدہ ہمارے چچا اور ان کی فیملی کو ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے زمین کا کوئی ٹکڑا بیچتے اور گاڑی خرید لیتے، اپنے کمروں میں ایسی لگوا لیتے۔ ان کے گھر کبھی کوئی شے اور کبھی کوئی چیز آ جاتی۔ بچوں کو بھی مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے تھے کہ پیداوار کی آمدنی چچا کے کنٹرول میں تھی، جتنا چاہتے بتاتے، جس قدر چاہتے نہ بتاتے۔ زمین ٹھیکے پر دیتے، لیکن ابو اور پھوپھیوں کو نہ بتاتے۔ روپیہ خود رکھتے تھے اور اپنی فیملی کے آرام و آسائشوں پر خرچ کرتے رہتے۔ بابا زمینوں پر نہ جا سکتے تھے، وہاں تو چاچا کا حکم چلتا، اور میرے والد کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ چچا کے عیش و آرام بہت بڑھ گئے تو پیداواری آمدنی میں ہمارا اور پھوپھیوں کا حصہ کم سے کم ہونے لگا۔ تب ہماری چاروں پھوپھیاں نے مل کر اس بات کا نوٹس لیا اور چچا سے اپنے حق کا مطالبہ کر دیا کہ زمین کا بٹوارہ کرواور ہمارا شرعی حصہ ہم کو دو۔ وہ ہاں کرتے، لیکن عرصے تک اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، یہاں تک کہ والد صاحب سروس سے ریٹائر ہو گئے۔ میری والدہ اور پھوپھیوں کے کہنے پر اب وہ بھی اپنی زمینوں پر جانے لگے۔ وہاں جا کر چچا جان کے گھپلوں کا پتہ چلا۔ انہوں نے دادا کی زمین کو پٹواری سے مل کر کافی ایکڑ فروخت کر دیے تھے اور دوبارہ قریب کی زمینیں اپنے نام سے خرید لی تھیں۔ بابا جان نے جھگڑا نہ کیا اور پھوپھیوں کو بھی جھگڑے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ باپ اور ماں کے ترکے اور وراثت کی زمینوں میں سے رمیز کا بھی حصہ ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے حصے کی زمین بیچ کر دوسری جگہ لے لی ہے۔ جب بٹوارہ ہوگا، اس کا فروخت کردہ حصہ اس کے حق سے کٹ جائے گا اور باقی زمین ہم کو شرعی حق سے مل جائے گی۔